السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، زندگی خوبصورت ہوتا ہے جب دوست خوبصورت ہوگا۔ سب سے خوبصورت دوست وہ ہے کہ جو دل میں سکون دیتا ہے، روح کو راحت دیتا ہے اور جنت کا راستہ بن جائے۔ مگر کچھ لوگ ہیں صرف فائدے کے لیے دوستی کا رشتے بناتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ اس سے دوستی بنانے سے مجھے کیا فائدہ۔ جب ہمیں دولت اور طاقت ہوتی ہے یا جب خوشی سے رہتے ہیں، جب وہ ہمارا پاس رہتے ہیں، وہ صرف فائدے کے لیے ہمارا پاس رہتے ہیں۔ ایسے دوستوں ہمیں غلط راستے کے طرف لے جاتا ہے اور برا عادتیں سکھاتا ہے۔ ایسے دوستوں کا کتنا کہانیاں ہمیں تو پتہ ہے۔ 10ویں کا طالب علم محمد شہباز کے قتل کی کہانی، ڈرگس کے زیادہ استعمال سے مرنے والے دوستوں کا کہانی، ایسے سوسائڈ کا کہانی، سیکشل ہراسمنٹ کی کہانی، شراب کی کہانی، ایسے ہزاروں کہانی ہمیں روز سنتے رہتے ہیں۔ دوستوں، ڈرگس اور شراب کے نشہ سے زندگی برباد ہوتے ہیں، اور ایسے بہت لوگ ہیں ہمارا آس پاس جن لوگوں کا زندگی نشہ برباد کیا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا پاس رہنے والا وہ ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے، اور اصلی دوستی کون ہوتا ہے اور کس طرف وہ لے جاتا ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے لفظوں کے بغیر بھی سب سمجھ جاتا ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے زندگی میں سارا بنتا ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے زندگی میں امید دیتا ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے مشکل میں ہاتھ دیتا ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے دنیا چھوڑ تو بھی وہ ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے کہ دلوں کو جوڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا احب احدکم اخاہ فلیعملہ انہ یحبہ، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو محبت کرتے ہیں تو تم اسے بتانا چاہیے کہ میں تجھے محبت کرتا ہوں۔ یہ معاذ تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ ایک دن تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کے ہاتھ پکڑے اور فرمائے، معاذ میں تجھے پیار کرتا ہوں اور محبت کرتا ہوں۔ اسے معاذ نے کیا، یہ اللہ کے رسول، میرا ماں باپ آپ کی قربانی ہے، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ہے محبت کا رشتہ، دوستی کا رشتہ یہ ہوتا ہے۔ سب وہ جانتا ہے، وہ جانے کا پورا میں جانتا ہے۔ جب میرا اندر ایسا بات نہ ہے جو وہ نہ جانتا ہے، اور اس کا اندر ایسا بات نہیں ہے جو میں نہ جانتے، یہ ہے اصلی دوست کا رشتہ اور محبت کا رشتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، ہمیں ایسا جینا کہ میں بھی اسے جانوں، وہ بھی مجھے جانے۔ اس کا سارا پسند ہم نہ پسند ہونا چاہیے۔ وہ کون سا کپڑا ڈالتا ہے، وہ کیسا بات کرتا ہے، وہ کیسا چلتا ہے، کون سا کھانا پسند ہے، کون سا رنگ پسند ہے، اور کن لوگوں سے وہ پسند کرتا ہے، یہ سارا سب کچھ ہم کو پتہ کرنا چاہیے۔ ایسا ہمارا محبت کا رشتہ اللہ کے لیے اور اللہ کے راستے پر ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتا ہے دو دوستوں کے بارے میں۔ ایک دوست اس کے دوست کے ملنے کے لیے دوسرے گاؤں گیا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے فرشتے کے بھیجا اور فرشتے اسے پوچھا، کیا آپ کدھر جا رہے ہو؟ جب وہ دوست پتا ہے کہ میں میرے دوست کے ملنے جا رہا ہوں۔ جب فرشتے پھر پوچھا، تم کو یہ احسان کیا ہے، کیا تم اسے فائدے دینے جا رہا ہے؟ جب وہ جواب دیا، نہیں، صرف میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے بولا، میں تم کو ایک خوش خبر بتانے آیا ہوں کہ تم اپنے دوست کو محبت کرتے ہیں ویسے تم نے اللہ محبت کرتا ہے۔ دوستو، محبت ایسا ہونا چاہیے، صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے راستے پر ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اللہ کے راستے پر محبت کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔